الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من جاء بالبینات الواضحہ والحجج الراجحہ والبراہین القاطعہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ درود شریف پڑھ لیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کیا ہے۔ دعا فرمائیں کہ خالق کائنات مجھے اس کا صحیح مفہوم بیان کرنے اور ہم سب کو مل کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ آیت مبارکہ میں بعثت کا مقصد بیان ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کو خالق کائنات نے احسان عظیم کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرما تھے۔ مشکات شریف کی حدیث ہے، راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا من اجود جودن، کہ تمام سخیوں سے بڑھ کر کون زیادہ سخی ہے؟ صحابہ کرام کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس موقع پر ایسا سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد کچھ بتلانا ہوتا ہے، لہذا صحابہ کرام اعتراف کرتے تھے اللہ و رسولہ عالم، کہ اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے۔ اجود کہتے ہیں سخی کو۔ ایک لفظ جود ہے، ایک لفظ سخاوت ہے، دونوں میں فرق ہے۔ سخی کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے اور اجود کا لفظ بھی عربی میں استعمال ہوتا ہے،
لیکن دونوں کے استعمال میں فرق۔ اردو میں چونکہ اجود کے لیے علیحدہ مستقل کوئی لفظ نہیں، اس لیے ہم ترجمہ کرتے ہیں سخاوت کا، ورنہ سخاوت کہتے ہیں مالی نفع کو، کسی کو مالی فائدہ پہنچانا، اسے کہتے ہیں سخاوت۔ اور جود کہتے ہیں ہر قسم کا نفع پہنچانا، وہ مالی ہو، وہ علمی ہو، وہ عملی ہو، اخلاقی ہو، ہر قسم کا نفع پہنچانا، اسے کہا جاتا ہے جود۔ بعض نے یہ فرق بیان کیا کہ اجود اسے کہتے ہیں جو سوال کرنے والے کو سوال سے پہلے دے دے، سوال کے بغیر دے دے، تاکہ اس کو سوال کرنے کی ذلت نہ اٹھانی پڑے۔ تو جو مانگنے پہ دیتا ہے اسے سخی کہتے ہیں، جو بن مانگے دیتا ہے اسے اجود کہتے ہیں۔ تو یہاں لفظ جود استعمال ہوا۔ عربی زبان بڑی وسیع زبان ہے، سخاوت کے لیے کبھی کنایتاً ایسے الفاظ استعمال ہوتے ہیں کہ انسان حیران رہ جاتا ہے۔ مثلا کسی کے سخاوت کے بارے میں بتانا ہو تو عرب کہتے ہیں کہ فلان کثیر الرماد، کہ فلاں جو ہے وہ زیادہ راکھ والا ہے۔ زیادہ راکھ والا کیوں ہے؟ کہ اس کے گھر میں آگ زیادہ جلتی ہے۔ آگ کیوں زیادہ جلتی ہے؟ کہ کھانا زیادہ پکتا ہے۔ کھانا کیوں زیادہ پکتا ہے؟ کہ وہ سخی ہے، اس کے گھر مہمان زیادہ آتے ہیں۔ تو کسی کی سخاوت بتلانے کے لیے کہتے تھے کثیر الرماد ہے، زیادہ راکھ والا۔ تو یہاں جود اور سخاوت دونوں میں فرق۔ سخاوت کہتے ہیں کسی کو مالی فائدہ پہنچانا، اور جود کہتے ہیں ہر قسم کا فائدہ پہنچانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں روایات میں آتا ہے کان اجود الناس، تمام لوگوں میں سب سے زیادہ سخی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جود کا، سخا کا یہ عالم تھا۔ ایک مرتبہ بحرین سے 1,00,000 درہم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم کرنے بیٹھ گئے اور سارے کے سارے تقسیم کر دیے۔ ایک مرتبہ ایک خاتون نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیتاً ایک منقش چادر دے دی اور عرض کیا یا رسول اللہ، اسپیشل میں نے آپ کے لیے تیار کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی۔ بطور اظہار وہ چادر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ تو ایک صحابی نے اس چادر کو چھو کر دیکھا اور عرض کیا یا رسول اللہ، بڑی خوبصورت چادر ہے، بڑی عمدہ چادر ہے، اگر مجھے عنایت فرما دیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چادر اسے دے دی۔ صحابہ کرام نے اس پر نکیر کی کہ یہ چادر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پہ ملی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضرورت بھی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بطور اظہار باندھ کر وہ چادر تشریف لائے، اور تجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے سوال کو رد نہیں کرتے، پھر بھی تو نے سوال کیا، وہ چادر مانگ لی۔ تو وہ صحابی جواب دیتے ہیں کہ میں نے یہ چادر اس لیے مانگی کہ میں اس کو اپنے کفن میں استعمال کروں۔
تو اجود الناس تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ غزوہ حنین سے آپ واپس تشریف لا رہے تھے تو کچھ دیہاتی جمع ہو گئے۔ جو دیہاتی ہوتے ہیں آداب سے ناواقف ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا جاتا ہے اس سے وہ قطعاً ناواقف ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے گھیر لیا اور پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کیکر کے درخت میں الجھ گئی اور آپ کے ہاتھ سے چھوٹ گئی۔ آپ نے فرمایا میری چادر مجھے دے دو۔ اس جنگل میں جتنے کیکر کے درخت ہیں، اگر ان درختوں کے کانٹوں کے بقدر بھی میرے پاس جانور ہوتے میں سارے تم میں تقسیم کر دیتا۔ اجود الناس، تمام لوگوں میں زیادہ سخی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب کوئی حاجت مند آتا تھا، ضرورت مند آتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے حکم دیتے اور میں کسی سے قرض لے کر اس کو کھلانے کا پہنانے کا بندوبست کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک مشرک آ کر کہنے لگا کہ تو لوگوں سے قرض لیتا ہے، مجھ سے قرض لیا کر، میرے پاس مال بہت زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے ان سے قرض لیا تو مہینہ بھی پورا نہیں گزرا تھا کہ وہ اپنے ہم پیشہ لوگوں کے ساتھ آیا اور کہنے لگا او حبشی، میں وضو کر کے اذان کی تیاری کر رہا تھا۔ اس نے کہا تجھے معلوم ہے مہینہ پورا ہونے میں کتنے دن باقی ہیں؟ میں نے کہا چند دن رہ گئے ہیں۔ اس نے کہا 4 دن باقی ہیں، اگر 4 دن کے اندر اندر تو نے میرا قرض مجھے واپس نہ کیا تو میں تجھے غلام بنا لوں گا اور تو پھر پہلے کی طرح بھیڑ بکریاں چرائے گا۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں مجھے بڑی پریشانی ہوئی، نماز پڑھ کر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے سارا واقعہ سنایا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس موقع پر نہ میرے پاس مال ہے نہ آپ کے پاس مال ہے کہ جس سے ہم اس کا قرضہ چکا سکیں، لہذا آپ مجھے اجازت دیں چند دنوں تک روپوش ہونے کی، جب کہیں سے مال آ جائے گا تب اس کا قرضہ ادا کریں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں چلا گیا، صبح ہونے کا انتظار کرتا رہا، تیاری میں نے مکمل کر لی۔ صبح ہوئی تو ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اور آ کر کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے طلب کر رہے ہیں۔ میں بھاگتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا تو وہاں 4 اونٹنیاں بیٹھی ہوئی تھی، سامان سے لدی ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شاہ فدق نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، یہ اونٹنیاں سامان سے لدی ہوئی لے جاؤ اور اپنے کام میں ان کو خرچ کرو۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے وہ اونٹنیاں لے لیں اور جا کر اس کا قرضہ ادا کر دیا۔ جب واپس تشریف لائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا قرضہ ادا کر لیا؟ عرض کرنے لگے جی ہاں۔ آپ نے فرمایا کوئی مال باقی تو نہیں بچا؟ حضرت بلال نے عرض کیا یا رسول اللہ باقی بچ گیا ہے۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے تقسیم کر کے مجھے راحت پہنچاؤ، جب تک تو اسے تقسیم نہیں کرے گا میں اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا۔ عشاء کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر پوچھا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کوئی مستحق نہیں آیا اس لیے مال تقسیم نہیں ہو سکا۔ آپ نے فرمایا جاؤ اسے تقسیم کرو، جب تک تقسیم نہیں کرے گا میں گھر نہیں جاؤں گا۔ اگلے دن عشاء کے وقت میں نے آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی یا رسول اللہ سارا مال تقسیم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبیر کہی، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو اس حالت میں موت آ جائے۔
کہ مال تقسیم نہیں ہو سکا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا من اجود وجودن، تمام سخیوں میں سب سے بڑا سخی کون ہے؟ میں نے عرض کیا سخاوت کا ترجمہ کریں گے اردو میں، اس لیے کہ اردو میں جود کے لیے کوئی لفظ ایسا نہیں، ورنہ دونوں میں فرق ہے۔ سخاوت مال سے کسی کو نفع پہنچانا، اور جود کہتے ہیں ہر قسم کا نفع پہنچانا، وہ مالی ہو، وہ علمی ہو، وہ عملی ہو، وہ اخلاقی ہو، جس قسم کا بھی نفع پہنچایا جائے اسے جود کہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بڑا سخی وہ اللہ تعالی ہے۔ اللہ اجود وجودن، پھر فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، میں تمام انسانوں میں سب سے زیادہ سخی ہوں۔ اور پھر فرمایا ثم اجودہم من بعدی، میرے بعد ان میں سے زیادہ سخی رجل علم علما فنشرا، وہ آدمی ہے جس نے علم سیکھا اور سیکھنے کے بعد اس کو پھیلایا، وہ تمام لوگوں میں زیادہ سخی۔ رجل علم علما، وہ آدمی جس نے علم سیکھا، یہ اس کی ذات کا نفع، فنشرا، اس علم کو پھیلایا، یہ مخلوق کا نفع۔ آپ نے فرمایا میرے بعد ان میں سب سے زیادہ سخی وہ ہے جس نے علم حاصل کیا اور پھر علم کو پھیلایا۔ علم سے مراد وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی ذات کا، صفات کا پتہ چلتا ہے۔ علم سے مراد وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے۔ علم سے مراد وہ علم جس سے اللہ تعالیٰ کی مرضیات کا پتہ چلتا ہے کہ کون سی چیزیں اللہ کو پسند ہے، کون سی ناپسند ہے، کیونکہ حقیقت میں علم کہتے اسے۔ یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ نے اسکول کالج کی دیواروں پہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ علم وہی علم مراد ہے جو اسکول کالج کی چار دیواری میں سکھایا جا رہا ہے، وہ علم قطعاً مراد نہیں۔ اس علم سے مراد شرعی علم مراد ہے، دین کا علم مراد ہے، جس کی فضیلت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرما رہے ہیں کہ ثم اجودہم من بعدی رجل علم علما فنشرا، کہ ان میں زیادہ سخی میرے بعد وہ آدمی ہے کہ جس نے علم سیکھا اور پھر علم کو پھیلایا۔ اس لیے کہ علم دو قسم پر ہے، ایک علم کا تعلق انسانی جسم کے ساتھ ہے، جسم کو جن جن اشیاء کی ضرورت، مثلا بھوک لگتی ہے، کھانے کی ضرورت ہے، جسم کو لباس کی ضرورت ہے، جسم پر احوال آتے ہیں، بیماریاں آتی ہیں، تو اس کو صحت یاب کرنے کے لیے دواؤں کی ضرورت ہے۔ تو جسم کی جو ضروریات ہیں، ایک علم ان کے ساتھ متعلق، اور اس کے لیے باقاعدہ اس کے مراکز ہیں۔ انسان کو بھوک لگتی ہے، جس کی پیداوار زمین سے ہوتی ہے، تو زمینی پیداوار سے متعلق جو علم ہے جسے علم زراعت کہتے ہیں، تو اس کے اپنے مراکز ہیں۔ انسان کو بیماریاں لگتی ہیں، ان بیماریوں کا علاج معالجہ، اس علاج معالجے سے جس علم میں بحث ہوتی ہے اسے علم طب کہا جاتا ہے، اس کے اپنے مراکز ہیں، میڈیکل کالج وغیرہ۔ تو جسم کی ضروریات پوری ہوتی ہیں، جبکہ انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم۔ انسان کو سفر میں سہولیات کی ضرورت ہوتی ہے،
تو جس علم سے سہولیات مہیا کی جاتی ہیں اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہے، اور اس میں کوئی امتیاز نہیں، کوئی فرق نہیں کافر اور مسلم کا۔ ان چیزوں کی ضرورت جس طرح مسلمانوں کو ہے اس طرح کفار کو بھی ہے۔ زراعت میں، صنعت میں، طب میں مہارت کفار کی بھی ہے بلکہ مسلمانوں سے زیادہ ہے۔ ڈاکٹر یہودی بھی ہوتا ہے، عیسائی بھی ہوتا ہے، ہندو بھی ہوتا ہے، مجوسی بھی ہوتا ہے، بلکہ ان کی مہارت مسلمانوں سے بڑھ کر ہے۔ تو اس قسم کا علم مسلمانوں پہ حاصل کرنا فرض نہیں، اس لیے کہ اس میں مسلمانوں کا امتیاز نہیں۔ یہ تو تمام انسانوں کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں۔ بیمار سارے انسان ہوتے ہیں، پھر یہ کون سا علم ہے جس کی فضیلت بیان ہوئی؟ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جب بنایا، مٹی سے بنایا، مٹی سے بنانے کے بعد ہماری پیدائش تو یوں ہوتی ہے کہ ہم ماں کے پیٹ سے باہر آتے ہیں، پہلے چھوٹے ہوتے ہیں، آہستہ آہستہ بڑے ہوتے رہتے ہیں، لیکن آدم علیہ السلام کی پیدائش یوں نہیں تھی۔ آدم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے جسد مبارک بنایا، بنانے کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس میں روح ڈالی، ثم نفخت فیہ من روحی، اللہ تعالیٰ نے اپنی روح اس میں ڈالی تو آدم علیہ السلام کی جسم میں حرکت آئی۔ تو جسم دو چیزوں سے مرکب ہوا، انسان دو چیزوں سے مرکب ہوا، ایک روح اور ایک جسم۔ اب ان میں اصل کیا ہے اور تابع کون سا ہے، اس پہ ذرا توجہ کیجئے کہ جب تک انسان میں روح ہے تب تک انسان حرکت کرتا ہے، اور جب تک انسان متحرک ہوتا ہے اس کا ہر کسی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، ایک رشتہ ہوتا ہے جس کے ساتھ وہ منسلک ہوتا ہے۔ جب تک اس میں روح ہے، وہ کسی کا باپ ہے، کسی کا بیٹا ہے، کسی کا بھتیجا ہے، کسی کا بھانجا ہے، کسی کا پوتا ہے، کسی کا خامن ہے، تو جب تک اس میں روح ہے، روح کے ذریعے وہ متحرک ہے، اس کا سب کے ساتھ رشتہ ہے۔ لیکن جیسے ہی روح نکل جاتی ہے حرکت ختم ہو جاتی، پھر سارے روتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے میرا ابا چلا گیا، کوئی کہتا ہے میرا بھائی چلا گیا، کوئی کہتا ہے میرا بیٹا چلا گیا۔ جسم تو اس کا موجود ہے، تختے پہ پڑا ہے، ہاتھ پاؤں اس کے صحیح سلامت، لیکن کوئی بھی اب اسے باپ کہنے کے لیے تیار نہیں۔ وہ کہتا ہے یہ ابا نہیں، ابا کی لاش ہے، یہ بھائی نہیں، یہ بھائی کی لاش ہے، یہ ماموں نہیں، ماموں کی لاش ہے۔ تو تب تک جب تک وہ متحرک تھا اس کے ساتھ ہر کسی کا رشتہ تھا، اور وہ حرکت اس میں آئی تھی روح کی وجہ سے۔ تو اصل انسان جو ہے وہ روح ہے، روح چلی جاتی ہے تو پھر انسان کچھ بھی نہیں رہتا۔ تو انسان دو چیزوں سے مرکب۔ آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے بنایا، مٹی سے بنایا، پھر وہ مٹی خشک ہو گئی جس کی وجہ سے اس میں حرارت کا اثر آیا، پھر اس مٹی کو گوندا گیا جس کی وجہ سے پانی کا اثر آیا، پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے روح ڈال دی۔ تو اس لیے کہتے ہیں انسان عناصر اربعہ سے مرکب ہے، آگ، مٹی، پانی، ہوا۔ تو دو چیزوں سے انسان مرکب ہوا، ایک روح اور ایک جسم۔ جسم چونکہ مٹی سے بنا تھا، جسم کی غذا کا، خوراک کا بندوبست اللہ تعالیٰ نے زمین سے کیا، اور روح چونکہ آسمان سے آئی تھی، من امر ربی، اللہ تعالیٰ کا امر ہے، تو اس کی غذا کا انتظام اللہ تعالیٰ نے آسمان سے کیا۔ روح کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتابیں اتاری، اور کتابیں سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیجے۔ تو اصل انسان جو ہے وہ روح ہے۔ ٹائم مختصر ہے، زندگی انسان کی یہی کچھ ہے، ماں کے پیٹ سے لے کر قبر تک، اور یہ بھی مختلف مقدار میں۔ کوئی 10 سال کی عمر لے کے آتا ہے، کوئی 20 سال، کوئی 30 سال، کوئی 50، زیادہ سے زیادہ 100 سال۔ اس کے بعد انسان فنا نہیں ہوتا،
ختم نہیں ہوتا بلکہ انتقال ہوتا رہتا ہے، ایک عالم سے دوسرے عالم کی طرف، ایک جہان سے دوسرے جہان کی طرف۔ ماں کے پیٹ سے انسان عالم دنیا میں آتا ہے، عالم دنیا سے پھر عالم قبر میں چلا جاتا ہے، پھر عالم حشر ہے۔ تو انسان ختم نہیں ہوتا، بالکل فنا نہیں ہوتا، مٹی سے پیدا ضرور ہوا لیکن اب مٹی بنتا نہیں، بلکہ انسان نے ہمیشہ کے لیے اب رہنا ہے، ختم نہیں ہونا۔ بنایا اللہ تعالیٰ نے مٹی سے ہے لیکن مٹی ہونے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ اب اس انسان نے باقی رہنا ہے۔ تو یہ زندگی تو مختصر ہے، اس کے بعد ایک اور زندگی ہے، وہاں جو چیز کام آتی ہے وہ ایمان ہے، وہاں جو چیز کام آتی ہے وہ اعمال صالحہ ہے۔ تو جو ابدی زندگی ہے، جو ہمیشہ کی زندگی ہے، اصل زندگی وہی ہے اور اسی کے لیے ہی تیاری کرنی چاہیے۔ ایمان کتنی قیمتی چیز ہے اس کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ قرآن مجید میں کفار کا حال بیان ہوا ہے کہ کفار کی حالت یہ ہوگی کہ اگر ان میں سے کسی کے پاس ملء الارض ذہبان، یہ ساری زمین بھری ہوئی سونا بھی ہو تو اس کو بھی وہ اپنے فدیے میں دے گا کہ جہنم سے مجھے نجات مل جائے، لیکن جہنم سے نجات مال و دولت سے وہاں نہیں مل سکتی، وہاں جہنم سے نجات ملے گی تو صرف اور صرف ایمان کے ساتھ ملے گی۔ تو معلوم ہوا ایمان بھری ہوئی زمین سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف واقعات بیان کیے، نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ بیان ہوا، ابراہیم علیہ السلام کے والد کا واقعہ بیان ہوا، لوط علیہ السلام کی بیوی کا واقعہ بیان ہوا، ہمیں سمجھانے کے لیے کہ جب تک ایمان نہیں ہوگا، نبی کا بیٹا ہو تب بھی کفار کے ساتھ غرق ہو رہا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر پیغمبر کا والد بھی جہنم میں جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سگا چچا ابو لہب جہنم میں جا رہا ہے کیونکہ ایمان نہیں ہے پاس۔ اور ابو طالب کے بارے میں اب ٹائم مختصر ہے، تفصیل کا وقت نہیں، بہرحال ابو طالب کے بارے میں بھی روایات میں آتا ہے کہ اس کو کم سے کم عذاب ہوگا لیکن عذاب ہوگا ضرور۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے یا اللہ آپ کا وعدہ تھا کہ آپ مجھے رسوا نہیں کریں گے، آج سب کے سامنے جب میرا والد جہنم میں جا رہا ہے اس سے بڑی رسوائی اور کیا ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ آزر کو، ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو کی شکل میں تبدیل کر کے جہنم میں ڈالیں گے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ ابراہیم علیہ السلام کا والد۔ تو ایمان کا پتہ وہاں چلے گا۔ ٹائم ختم ہو چکا ہے، آخر میں حدیث کا خلاصہ ایک مرتبہ پھر دہراتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من اجود جودن، سب سے بڑھ کر سخی کون ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول زیادہ بہتر جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اجود جودن، سب سے بڑا سخی اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے مخلوق کو جتنا فائدہ پہنچ رہا ہے اور کسی سے نہیں پہنچ رہا۔ پھر فرمایا ثم انا اجود بنی آدم، پھر میں بنی آدم میں سب سے بڑا سخی ہوں۔ اور پھر فرمایا ثم اجودہم من بعدی، میرے بعد ان میں سے سب سے بڑا سخی وہ ہے کہ جس نے عالم علما نے علم حاصل کیا، فنشرا علم پھیلایا، وہ سب سے بڑا سخی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر میں ایک اعلان سماعت فرمائے، مسجد حسین جو کہ گریڈ روڈ پر واقع ہے اور جیش محمد کا مرکز ہے، وہاں آج سیرت النبی کے سلسلے میں جلسہ ہو رہا ہے۔ نماز عشاء کے بعد مولانا عبدالعزیز صاحب کا بیان ہوگا، آپ تمام حضرات سے شرکت کی درخواست ہے۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ اب چونکہ سردیاں آ رہی ہیں